میں اپنے سب سے پہلے باقاعدہ شاعر ڈاکٹر الیاس رائی سے دل توڑتے ہیں سب کا بے حسابہ حساب حسابہ حساب، شرم سے پھر بھی ہے ان کا، مالک سے مانگتے ہیں اس کی پناہ 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 پناہ، ان سے جو نام پہ اس کے لیتے ہیں حیاتہ 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 حیاتہ، لوگ کہتے ہیں ہمیں تیرا دیوانہ 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 دیوانہ، نہ چھوڑیں ہم پھر بھی صبر کا پیمانہ 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 پیمانہ۔ ہر سمت جس کا ظہور ہے وہی میرا رب غفور ہے، وہ رحیم ہے وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے وہ کریم ہے، وہ صبور ہے وہ شکور ہے، وہ رحیم ہے وہ کریم ہے، وہ صبور ہے وہ شکور ہے، کبھی نفس بنفس معراج پر، کبھی نفس بنفس معراج پر، کبھی جلوہ گر کوہ طور ہے، کبھی نفس بنفس معراج پر، کبھی جلوہ گر کوہ طور ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا، اس کے سوا کوئی دوسرا مولا ہے نہ نور ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا مولا ہے نہ نور ہے، جو شہرک سے بھی قریب ہے، جو شہرک سے بھی قریب ہے، دلوں سے کیسے وہ دور ہے، جو شہرک سے بھی قریب ہے، دلوں سے کیسے وہ دور ہے، زباں پہ جاری ہے لا الہ، زباں پہ جاری ہے لا الہ، کہاں ہم کو اس کا شعور ہے، زباں پہ جاری ہے لا الہ، کہاں ہم کو اس کا شعور ہے، چھٹا اس کا در ہوئی در بدر، چھٹا اس کا در ہوئی در بدر، ملت زخم سے چور ہے، چھٹا اس کا در ہوئی در بدر، ملت زخم سے چور ہے، رب ماننا اسے آج کل، رب ماننا اسے آج کل ایک جرم ہے قصور ہے، رب ماننا اسے آج کل ایک جرم ہے قصور ہے، رحمت سے اس کی لا تقنطو، رحمت سے اس کی لا تقنطو، مجھے یہ بھی کہنا ضرور ہے، رحمت سے اس کی لا تقنطو، مجھے یہ بھی کہنا ضرور ہے، ایک شب گناہوں پہ رو دیا، ایک شب گناہوں پہ رو دیا، مجھے اب تک اس کا سرور ہے، ایک شب گناہوں پہ رو دیا، مجھے اب تک اس کا سرور ہے۔ اور ہم کا آخری شعر جو نعتیہ شعر بھی ہے، امت میں ہوں اس کے حبیب کی، امت میں ہوں اس کے حبیب کی، مجھے بس اسی کا غرور ہے، امت میں ہوں اس کے حبیب کی، مجھے بس اسی کا غرور ہے، ہر سمت جس کا ظہور ہے وہی میرا رب غفور ہے۔ کراچی میں پہلے بھی الیکشن نہیں ہوتے تھے، ایکسپوز اس دفعہ ہو گئے، اور میں کراچی سے میرا تعلق ہے، 25 سال سے کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے حوالے سے ایک نظم ہے، کوشش ہے، غزل ہے ایکچولی غزل۔ بد نصیبوں کو دنیا میں کیا چاہیے، کوئی منزل نہیں رہنما چاہیے، بد نصیبوں کو دنیا میں کیا چاہیے، یہ نعرہ مخصوص نعرہ ہے ان کا، بد نصیبوں کو دنیا میں کیا چاہیے، کوئی منزل نہیں رہنما چاہیے، قائد کا غدار موت کا حقدار ہے، قائد کا غدار موت کا حقدار ہے، ہر مخالفی گردن کٹا چاہیے، قائد کا غدار موت کا حقدار ہے، ہر مخالفی گردن کٹا چاہیے، اپنی تقریر میں کچھ بھی کہہ دیں گے وہ، آخر میں بھگتنا تو ان کے فالورز کو پڑتا ہے نا، اپنی تقریر میں کچھ بھی کہہ دیں گے وہ، اپنی تقریر میں کچھ بھی کہہ دیں گے وہ، کارکنوں کو بڑا حوصلہ چاہیے، اپنی تقریر میں کچھ بھی کہہ دیں گے وہ، کارکنوں کو بڑا حوصلہ چاہیے، کیا عقل ہے کہ وہ یہ سمجھتے نہیں، کیا عقل ہے کہ وہ یہ سمجھتے نہیں، یہ کارکنوں کے بارے میں، کیا عقل ہے کہ وہ یہ سمجھتے نہیں، ان کو لیڈر کوئی دوسرا چاہیے، کیا عقل ہے کہ وہ یہ سمجھتے نہیں، ان کو لیڈر کوئی دوسرا چاہیے، جھوٹ کہتے رہو موج کرتے رہو،
جھوٹ کہتے رہو، موج کرتے رہو، وہی سچا ہو جس کو سزا چاہیے۔ جھوٹ کہتے رہو، موج کرتے رہو، وہی سچا ہو جس کو سزا چاہیے۔ جو الیکشن ہوئے شہر میں اس برس، جو الیکشن ہوئے شہر میں اس برس، اس ڈرامے سے ہم کو پناہ چاہیے۔ جو الیکشن ہوئے شہر میں اس برس، اس ڈرامے سے ہم کو پناہ چاہیے۔ جو قتل بھی کرے لاش بھی چھین لے، جو قتل بھی کرے لاش بھی چھین لے، نہ کراچی کو وہ مافیا چاہیے۔ جو قتل بھی کرے لاش بھی چھین لے، نہ کراچی کو وہ مافیا چاہیے۔ بھتہ گیری اور دہشت سے ہم تھک گئے، بھتہ گیری اور دہشت سے ہم تھک گئے، اے خدا ہم کو نجات دہندہ چاہیے۔ بھتہ گیری اور دہشت سے ہم تھک گئے، اے خدا ہم کو نجات دہندہ چاہیے۔ اور آخری شعر ہے، ایک غزل معاذ نے آج ایسی لکھی، ایک غزل معاذ نے آج ایسی لکھی، اس کی گردن بھی تن سے جدا چاہیے۔ آخر میں یہ بھی ڈرا ڈرا شعر کہہ گئے۔ اترتے نہیں اب زمیں سے اٹھتے ہیں، عذاب اترتے نہیں اب زمیں سے اٹھتے ہیں، فلک زمین کا مارا دکھائی دیتا ہے۔ عذاب اترتے نہیں اب زمیں سے اٹھتے ہیں، فلک زمین کا مارا دکھائی دیتا ہے۔ یہ دشمنوں کی صفوں میں کہاں سے آ نکلا، یہ آدمی تو ہمارا دکھائی دیتا ہے۔ شکریہ۔ یہ دشمنوں کی صفوں میں کہاں سے آ نکلا، یہ آدمی تو ہمارا دکھائی دیتا ہے۔ اور ایک دو شعر کے، درد سینے میں ڈالنا ہوگا، درد سینے میں ڈالنا ہوگا، ایک نیا زخم پالنا ہوگا، اور ہے طریقہ تجھے بھلانے کا، جسم سے دل نکالنا ہوگا۔ ہے طریقہ تجھے بھلانے کا، جسم سے دل نکالنا ہوگا۔ اور اب ایک غزل پیش خدمت ہے کہ ذات اور پات سے نکل آئے، ذات اور پات سے نکل آئے، اپنی اوقات سے نکل آئے، ذات اور پات سے نکل آئے، اپنی اوقات سے نکل آئے، دل کو تیرے سپرد کر کے ہم اختیارات سے نکل آئے، دل کو تیرے سپرد کر کے ہم اختیارات سے نکل آئے، اور اپنے دشمن سے دوستی کر لو، اپنے دشمن سے دوستی کر لو، تاکہ وہ گھات سے نکل آئے، اپنے دشمن سے دوستی کر لو تاکہ وہ گھات سے نکل آئے۔ اور ایک نئی رات انتظار میں تھی، ایک نئی رات انتظار میں تھی، جب بھی ہم رات سے نکل آئے۔ اور ایک اور غزل، آخری غزل کہ حشر ڈھاتا نظر نہیں آتا، حشر ڈھاتا نظر نہیں آتا، اب وہ ویسا نظر نہیں آتا، حشر ڈھاتا نظر نہیں آتا، اب وہ ویسا نظر نہیں آتا، تجھ سے ملنے لگا تسلسل سے، تجھ سے ملنے لگا تسلسل سے، اب وہ میرا نظر نہیں آتا۔ تجھ سے ملنے لگا تسلسل سے، اب وہ میرا نظر نہیں آتا۔ اور یہ شعر سنیے کہ کوئی گہری ہی چال لگتی ہے، کوئی گہری ہی چال لگتی ہے، چال چلتا نظر نہیں آتا، کوئی گہری ہی چال لگتی ہے، چال چلتا نظر نہیں آتا، اور اس طریقے سے مار دیتا ہے، اس طریقے سے مار دیتا ہے، جان لیتا نظر نہیں آتا، اس طریقے سے مار دیتا ہے، جان لیتا نظر نہیں آتا۔ اور پہلے پیچھے لگا لیا اور اب
پہلے پیچھے لگا لیا اور اب ہاتھ آتا نظر نہیں آتا. اور آ رہا انقلاب کہتے ہیں، آ رہا انقلاب کہتے ہیں، مجھ کو آتا نظر نہیں آتا. اور آخری شعر کے سب نے عزت خرید لی ارشد، سب نے عزت خرید لی ارشد، کوئی رسوا نظر نہیں آتا. اب شاعر ہمارے مہمانوں سے پہلے یہ آخری شاعر ہیں. میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے مہمان اس بات پہ خوش ہوں گے، ورنہ ہم نے کراچی کے وہ بڑے بڑے مشاعرے دیکھے ہیں جہاں صاحب صدر کہ جب باری آتی ہے تو صرف ٹینٹ والا اور صاحب صدر رہ جاتے ہیں. تو لیکن آج ایسا نہیں ہوگا. احمد اللہ صدیقی بھائی سے میں درخواست کروں گا. احمد اللہ صدیقی بھائی پروفیسر ہیں، صحافت پڑھاتے ہیں یہاں امریکہ میں امریکنز کو. چند شعر برداشت کر لیجئے. اور چونکہ ہر سال سے، جب پچھلے 10-12 سالوں سے جو ہم ادبی نشست کرتے رہے ہیں، آج تعداد بہت زیادہ ہے، تو میں انہی 4 اشعار سے جو میں اپنے تعارف کے طور سے پیش کرتا ہوں شروع کر رہا ہوں کہ جب کبھی ہوں گے تو ہم مائل غم ہی ہوں گے، جب کبھی ہوں گے تو ہم مائل غم ہی ہوں گے، ایسے دیوانے تو اس دور میں کم ہی ہوں گے. جب کبھی ہوں گے تو ہم مائل غم ہی ہوں گے، ایسے دیوانے تو اس دور میں کم ہی ہوں گے. اور جب بھی برباد وفا کوئی نظر آئے تمہیں، جب بھی برباد وفا کوئی نظر آئے تمہیں، اکنا کے حضرات خاص طور سے آپ توجہ فرمائیے، جب بھی برباد وفا کوئی نظر آئے تمہیں، غور سے دیکھ لیا کرنا وہ ہم ہی ہوں گے، غور سے دیکھ لیا کرنا وہ ہم ہی ہوں گے. چند اشعار غزل کے. بے طلب ہی دینے والے نے مجھے کیا کیا دیا، بے طلب ہی دینے والے نے مجھے کیا کیا دیا، عقل بخشی چشم روشن دی دل بینا دیا. بے طلب ہی دینے والے نے مجھے کیا کیا دیا، عقل بخشی چشم روشن دی دل بینا دیا. زندگی سے کچھ نہ دینے کی شکایت کیا کروں، زندگی سے کچھ نہ دینے کی شکایت کیا کروں، سوچتا ہوں میں نے خود بھی زندگی کو کیا دیا، سوچتا ہوں میں نے خود بھی زندگی کو کیا دیا. آندھیاں بن بن کے اٹھتے ہیں بجھانے کے لیے، آندھیاں بن بن کے اٹھتے ہیں بجھانے کے لیے، کھل رہا ہے شب پرستوں کو میرا جلتا دیا. آندھیاں بن بن کے اٹھتے ہیں بجھانے کے لیے، شب پرستوں کھل رہا ہے شب پرستوں کو میرا جلتا دیا. میں گرا تو وہ بڑھا مجھ کو اٹھانے کے لیے، میں گرا تو وہ بڑھا مجھ کو اٹھانے کے لیے، بھیڑ میں دانستہ خود جس نے مجھے دھکا دیا، بھیڑ میں دانستہ خود جس نے مجھے دھکا دیا. اور 2-3 اشعار کچھ خاص حمدیہ ہیں وہ بھی پیش کر دوں. انجموں مہر و ماہ سے پہلے، انجموں مہر و ماہ سے پہلے، جلوہ تھا جلوہ گاہ سے پہلے، انجموں مہر و ماہ سے پہلے، جلوہ تھا جلوہ گاہ سے پہلے. اور کس قدر دل سے بے خبر تھے ہم، کس قدر دل سے بے خبر تھے ہم، تیری پہلی نگاہ سے پہلے، کس قدر دل سے بے خبر تھے ہم، تیری پہلی نگاہ سے پہلے. اور دل کا بھی ایک مقام ہے واعظ، آپ تقریریں سنتے سنتے تھک گئے ہوں گے. دل کا بھی ایک مقام ہے واعظ، مسجد و خانقاہ سے پہلے، دل کا بھی ایک مقام ہے واعظ، مسجد و خانقاہ سے پہلے. اور کار آسا نہیں ہے شغل فغاں،
کار آساں نہیں ہے شغل فغاں، دل الجھتا ہے آہ سے پہلے، دل الجھتا ہے آہ سے پہلے، اور ایک تجلی سی دل میں ہوتی ہے اعتراف گناہ سے پہلے۔ شکریہ۔ ایک مشاعرہ ہو رہا تھا، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے مشاعرے کی صدارت جناب انور مسعود صاحب فرما رہے ہیں، لیکن جس مشاعرے کا میں ذکر کر رہا ہوں اس مشاعرے کی صدارت جنرل امراؤ خان فرما رہے تھے۔ زندگی میں پہلی بار مشاعرے میں آئے اور صدارت سے سرفراز ہوئے۔ اب مشاعرے کے قاعدے ضابطے کا پتہ نہیں تھا، سامعین آپ کی طرح صاحب ذوق تھے، میں واقعتاً میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ تو جب سامعین نے جب شعر پڑھے تو سامعین نے مقرر کہا، داد دی، تو جنرل صاحب بڑے پریشان ہوئے کہ یہ مقرر کیا کہتے ہیں۔ تو اسٹیج سیکرٹری سے پوچھا کہ یہ مقرر کیا کہتے ہیں۔ اس نے کہا جی مقرر کا مطلب ہے دوبارہ پڑھیں۔ تو جنرل صاحب نے مائک ہاتھ میں لیا اور کہنے لگے کہ یہ جو شاعر ہیں یہ آپ کے باپ کے نوکر نہیں ہیں۔ یہ شاعر آپ کے باپ کے نوکر نہیں ہیں، پہلے آپ غور سے سنتے نہیں، پھر دوبارہ اس کو تنگ کرتے ہیں۔ پھر کہنے لگے جس نے سننا ہے غور سے سنے اور ایک بار سنے اور شاعر کو تنگ نہ کرے۔ اسٹیج سیکرٹری نے کہا حضور یہ مشاعرے کی روایت ہے۔ اچھا روایت ہے تو بڑی حرام توپ، لیکن چلے ٹھیک ہے۔ تو یہاں کیونکہ صدارت انور صاحب فرما رہے ہیں لہذا مقرر کہنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ اسٹارٹ اپنے سے کہ مولوی چھڑ گیا اللہ واسطے لمئی مال، مولوی چھڑ گیا اللہ واسطے لمئی مال، 3 بیوائیں 21 بچے پچھلے سال۔ مولوی چھڑ گیا اللہ واسطے لمئی مال، 3 بیوائیں 21 بچے پچھلے سال، اور اس سے شادی جان لیوا ہو سکتی ہے، اس سے شادی جان لیوا ہو سکتی ہے، 6ویں بار وہ پھر بیوہ ہو سکتی ہے۔ اس سے شادی جان لیوا ہو سکتی ہے، 6ویں بار وہ پھر بیوہ ہو سکتی ہے، اور بندہ ہو جاتا ہے پزل چبارے پر، بندہ ہو جاتا ہے پزل چبارے پر، رہتے ہیں 2 درجن چول چبارے پر۔ وہ کری کلب میں مشاعرہ ہو رہا تھا تو میں نے یہ شعر پڑھا، تو جو میں نے کہا کہ رہتے ہیں 2 درجن چول چبارے پر، تو پیچھے سے ایک صاحب کھڑے ہو گئے کہ بھائی صاحب یہ چول کا کیا مطلب ہے؟ میرے تو جی پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا بندہ خدا یہ جو چول ہے یہ ایسا لفظ ہے کہ جس کا مطلب پنجاب میں پنجابیوں کو نہیں سمجھایا جا سکتا، آپ کراچی میں پوچھ رہے ہو۔ میں نے کہا حضور یہ جو چول ہے یہ دکھایا جا سکتا، سمجھایا نہیں جا سکتا۔ اچھا یہ واقعہ کراچی میں تقریباً کنکلوڈ ہو گیا، مکمل ہو گیا، لیکن اس کی دوسری قسط امریکہ میں آ کے مکمل ہوئی۔ وہ 2 سال پہلے میں مشاعرے پہ آیا، ہیوسٹن میں مشاعرہ تھا، تو اس مشاعرے میں
کوئی وہ پنجابی مشاعرہ تھا، اس میں کوئی جو سامعین تھے اس میں کوئی 70% کے قریب سکھ تھے، اور جو شاعر تھے وہ بھی کوئی 7-8 سکھ تھے اور 3-4 پاکستانی شاعر تھے. تو میں نے جب یہ واقعہ کراچی والا سنایا کہ بھی چول دکھایا جا سکتا ہے، سمجھایا نہیں جا سکتا، تو ایک 80 سال کا سکھ کھڑا ہو گیا، کہہ رہا ہے پھر سانو بخاؤ. کہنے لگا جی سانو بخاؤ. میں کہا جنہیں ویکھنا فوراً ویکھ لوے. بندہ ہو جاتا ہے پزل، چبارے پر رہتے ہیں 2 درجن چول. چبارے پر پھانٹ لگائی اس کی 10 مشٹنڈیوں نے، جو ہی اس نے چھیڑی غزل. چبارے پر 6 کڑیاں ہیں کھڑکی والے کمرے میں، اللہ کا ہے خاصا فضل چبارے پر. اور 2-3 شعر ہیں یہ جو پوری پاکستانی ایک سوچ اور مینٹیلٹی ہے، اس کو سامنے رکھے ہیں کہ 1 سیکنڈ کی فرصت نہیں ہے، پورا جنا کام بھی کوئی نہیں. 1 سیکنڈ کی فرصت نہیں ہے، پورا جنا کام بھی کوئی نہیں. رتی جنی خوشی بھی نہیں ہے، کوڈی جنا غم بھی کوئی نہیں. ڈاکٹر اس کی نبض کو پھڑ کر کھڑے ہوئے ہیں ہکے بکے. دل بھی تک تک تڑک رہا ہے، سینے اندر دم بھی کوئی نہیں. اس کے گھر کا رستہ گو کے مشکل نہیں، پر یاد بھی نہیں ہے. گلی جلیبی ورگی ہے اور پیچ بھی کوئی نہیں، خم بھی کوئی نہیں. پاویں آقا باقا تلی تلاقہ ہوتا ہے، ماں کو پیارا پھر بھی اپنے کاکا ہوتا ہے. پاویں آقا باقا تلی تلاقہ ہوتا ہے، ماں کو پیارا پھر بھی اپنا ہی کاکا ہوتا ہے. بعد میں تو ہر بندے کا پھر کھل جاتا ہے اینٹ. پہلے پہل تو شرم حیا اور چاکا ہوتا ہے. جہاں پہ ڈاکو کھل کھلا کر ڈاکے شاکے مارے، وہاں سے 5-7 گز پہ پولیس کا ناکہ ہوتا ہے. جہاں پہ ڈاکو کھل کھلا کر ڈاکے شاکے مارے، وہاں سے 5-7 گز پہ پولیس کا ناکہ ہوتا ہے. اور اس کے دل کے اندر ساڈی یاد کا روڑا رڑکا ہوگا. اس کے دل کے اندر ساڈی یاد کا روڑا رڑکا ہوگا. ماہی بے آب کی مانند تڑپا ہوگا، پھڑکا ہوگا. شور شرابہ کھڑکا دڑکا سن کر اس نے گیس لگایا. شور شرابہ کھڑکا دڑکا سن کر اس نے گیس لگایا. یا بادل گرجا ہے اوپر، یا بیگم کا کڑکا ہوگا. سینے کی ہانڈی کے اندر وکری ٹائپ کی شوں شوں ہوگی. ساڈے دل کی دال کے اوپر اس کے حسن کا تڑکا ہوگا. خوش ہو کر دروازہ کھولا، اگیوں میٹر ریڈر نکلا. اچھا پاکستان میں المیہ یہ ہے کہ بجلی نہیں آتی لیکن میٹر ریڈر ضرور آتا ہے. خوش ہو کر دروازہ کھولا، اگیوں میٹر ریڈر نکلا. وہ سمجھی تھی شاید آج بھی سامنے والا لڑکا ہوگا. اور ایک اور پاکستانی مینٹیلٹی کے شعر ہے کہ بیبے نے تھا کہا اچیچا، شام سے پہلے لوٹ آمی. انور صاحب بیبے کی نصیحت مولانا فرمائے ذرا کہ بیبے نے تھا کہا اچیچا، شام سے پہلے لوٹ آمی. کام پہ لعنت بھیجی کاکا، کام سے پہلے لوٹ آمی. بیبے نے تھا کہا اچیچا، شام سے پہلے لوٹ آمی. کام پہ لعنت بھیجی کاکا، کام سے پہلے لوٹ آمی. اس کے بوئے اگے تیری پھینٹی کے منصوبے ہیں.
اس کے گھر سے 35-36 گام سے پہلے لوٹا گیا۔ اور ایک پینڈو غزل ہے کہ سخر دوپہرے سب سے چھپ کر امب پر چڑھیا کرتے تھے، سخر دوپہرے سب سے چھپ کر امب پر چڑھیا کرتے تھے، منہ سوج پڑولا ہوتا تھا جب ڈیمبو لڑیا کرتے تھے، وہ پنڈ کے چھپڑ کنڈے ہم کو ملنے آیا کرتی تھی، تیفا گاما فجا منا مفت میں سڑیا کرتے تھے، وہ ہر ایک کام میں آگے تھا، ہم ہر ایک بات میں پھاڑی تھے، وہ سبق مکا کے بیٹھ جاتا، ہم پینسل کڑیا کرتے تھے، میری بیبے رشتہ لے کر اس کے گھر جب پہنچی تھی، وہ کالج جایا کرتی تھی، ہم درس میں پڑھیا کرتے تھے۔ ایک نظم ہے، آپ لوگوں کو اکثر مطلب اس سے پالا پڑا ہوگا، تو نظم کا عنوان ہے پی آئی اے۔ بھوک لگنے پہ میں نے ضعیفہ قسم کی ایئر ہوسٹس سے کہا، بھوک لگنے پہ میں نے ضعیفہ قسم کی ایئر ہوسٹس سے کہا، میری پھپھو بھوک لگنے پہ میں نے ضعیفہ قسم کی ایئر ہوسٹس سے کہا، میری پھپھو مجھے بھوک نے اب پریشان سا کر دیا ہے، مجھے کچھ کھلا دیجئے کچھ پلا دیجئے۔ ہنس کے کہنے لگی، ہم نے تم جیسے بے عقل اور احمقوں کے لیے سب جہازوں کی پوشل پہ لکھوا دیا ہے کہ پی آئی اے۔ بھوک لگنے پہ میں نے ضعیفہ قسم کی ایئر ہوسٹس سے کہا، میری پھپھو مجھے بھوک نے اب پریشان سا کر دیا ہے، مجھے کچھ کھلا دیجئے کچھ پلا دیجئے۔ ہنس کے کہنے لگی، ہم نے تم جیسے بے عقل اور احمقوں کے لیے سب جہازوں کی پوشل پہ لکھوا دیا ہے کہ پی آئی اے۔ اس کا مطلب یہ ہے گھر سے چلتے ہوئے گھر سے کھا آئیے، گھر سے پی آئیے۔ اور بیٹھے بیٹھے اچن چیتے نمی پسوڑی پڑ سکتی ہے، بیٹھے بیٹھے اچن چیتے نمی پسوڑی پڑ سکتی ہے، کالے پونڈ کی خیر ہے لیکن شہد کی مکھی لڑ سکتی ہے، بیوی ایسا گورکھ تندہ ہے جو پلے پڑ نہیں سکتا، کل جس بات پہ خوش تھی آج وہ اسی گل پہ لڑ سکتی ہے۔ وہ کوئی جا رہا تھا، میں سناتا ہوں، دوبارہ سناتا ہوں، لیکن پہلے ایک تھوڑا واقعہ سن لینا۔ وہ کوئی آدمی جا رہا تھا تو اس کو راستے میں نا ایک بوتل ملی، اس نے بوتل کو کھولا، بوتل میں سے جن نکل آیا، کہہ رہا کیا حکم ہے میرے آقا؟ کہہ رہا میری ٹانگیں دبا میں تھکا ہوا ہوں۔ جن نے کہا آقا میں کوئی پرانا وہ کہانیوں قصوں والا جن نہیں ہوں، 21ویں صدی کا جن ہوں، مجھے اور بڑے کام ہیں، تو میں آپ کا ساری عمر کا غلام نہیں ہوں، کوئی ایک کام بتائیں میں کر دیتا ہوں، آپ کہتے ہیں ٹانگیں دبا دو، میں ٹانگیں دبا دیتا ہوں، لیکن جب آپ کہو گے نا بس کر دوسرا کوئی کام نہیں کروں گا، تو بہتر ہے کہ آپ مناسب سا کام بتا دیں جس کا آپ کو فائدہ ہو۔ اس بندے کا بات تو جن بھائی تمہاری ٹھیک ہے، تو ایسے کرو یار مجھے جزائر ہوائی دیکھنے کا بڑا شوق ہے، لیکن مجھے ہوائی سفر سے بھی ڈر لگتا ہے اور بحری سفر سے بھی ڈر لگتا ہے، تو تم ایسے کرو کہ میرے لیے چوڑکانے سے لے کے نا تو جزائر ہوائی تک ایک پل بنا دو، تاکہ میں گاڑی ڈرائیو کر کے جاؤں، جزائر ہوائی دیکھوں اور واپس آ جاؤں۔ جن نے کہا مجھے 2 گھنٹے دیں، 2 گھنٹے بعد واپس آیا، جن نے اتنا موٹی فائل اٹھائی ہو، کہہ رہا ہے یہ فیزیبلٹی رپورٹ ہے،
یہ میں پرستان گیا تھا اور وہاں سے چیف آرکیٹیکٹ جن جو ہے اس سے بنوا کے لایا ہوں. تو اس فیزیبلٹی رپورٹ کے مطابق یہ پل 9417 کلومیٹر لمبا ہے. اس پر 150 کھرب ٹن ریت، 200 کھرب ٹن سریا، 250 کھرب ٹن سیمنٹ اور 400 کھرب ٹن بجری لگے گی، اور 1 لاکھ موٹے تازے جن اس کو 6 مہینے میں تیار کریں گے. تو آقا مجھے یہ پل بنانے میں اعتراض نہیں ہے کوئی، نہ انکار ہے، لیکن پل میں آپ ایک دفعہ جائیں گے واپس آئیں گے، پل تو بیکار ہو جائے گا، آپ کا کیا فائدہ اس کو ہوگا؟ کوئی ایسی بات نہیں جس کا آپ کو فائدہ ہو. اس بندے نے سوچا جن نے بات تو ٹھیک کی ہے. کہہ رہا اچھا جن یار تم یہ بتاؤ یہ بیویاں کیا چیز ہوتی ہیں؟ جن نے کہا آقا یہ پل سنگل وے بنانا ہے کہ ڈبل وے بنانا ہے؟ بیوی ایسا گورکھ تندہ ہے جو پلے پڑ نہیں سکتا. کل جس بات پہ خوش تھی آج وہ اسی گل پر لڑ سکتی ہے. زوجہ ماجدہ وہ جاسوس ہے جو 2 منٹ کے اندر اندر دل کی 7ویں تہہ کے اندر بیٹھی گل کو پھڑ سکتی ہے. اور میک اپ ہو گیا اس کا خراب آہستہ آہستہ. تو گھر کو چل دیا عاشق جناب آہستہ آہستہ. بفیض مہکشی مجرا نوازی اور جوئے کے ہوئے دیوالیہ کتنے نواب آہستہ آہستہ. پھر اس کے بعد کمرے میں عجب مشکوک بو پھیلی، اتاری جیسے ہی اس نے جراب آہستہ آہستہ. پنجی چھبی عاشق رل کر لمے پہ گئے. پنجی چھبی عاشق رل کر لمے پہ گئے، سارے ہی اس کا بوا مل کر لمے پہ گئے. ایک لچ تل کر لمے پے پھر اٹھ کر بہ گئے، دوجے لچ کو تلیا تل کر لمے پہ گئے. پھر ہی اس نے ہم سے اکھیاں پرسوں سے بیٹھ رہی ہیں منہ پر مکھیاں، پرسوں سے پینجا چاڑا اس کے چاروں بھائیوں نے سیک رہے ہیں دونوں وکھیاں پرسوں سے. اور ہیر کے بوئے اگے ویخ کے عاشقوں کا کڑماس. یہ کڑماس بھی چول جیسا سمجھایا نہیں جا سکتا. دکھایا جا سکتا. ہوسٹن جانا پڑے گا. ہیر کے بوئے اگے ویخ کے عاشقوں کا کڑماس، رانجھا تخت ہزارے ٹر گیا پھاڑ کر پہلی بس. صاحباں میتھ کے پیپر سے گھبرا کر ادھی راتی مرزے کے موٹر سائیکل پر بہ کر گئی تھی نس. اور چنگا ہویا بچ دریا کے ڈوب کر بچ گئی ورنہ ماہی بال سے شادی کر کے سونی جاتی پھنس. عشق کی ناکامی سے تو مجنو کی عزت رہ گئی، لیلا کی ماں ثابت ہوتی بڑی کپتی ساس. توپے پھر عاشقوں کو جب ہو جائے یرکان، دب کر ان کو پینا چاہیے گنے کا پھر رس. پانی وہ پانی سے میں نے پانی منگایا. پانی سے یاد آیا وہ کو صاحب تھے، وہ کافی لمبی چیزیں سنا رہے تھے اور بور سنا رہے تھے. تو انہوں نے جب پانی مانگا تو کوئی صاحب پانی دینے آئے، پیچھے سے کسی نے آواز لگائی، کہہ رہے ابے نہ دیجیے تازہ دم ہو جائے گا. تازہ دم ہو جائے گا.
गर्दन है और पोटा पोटा ही होता है। गर्दन गर्दन है और पोटा पोटा ही होता है। खरा हमेशा खरा है, खोटा खोटा ही होता है। नए निज़ाम की बढ़ के सुनते उम्र गुजर गई सारी। वड्डा हर थां वड्डा, छोटा छोटा ही होता है। लुच्चे को समझाया प्यार से, सिफर नतीजा निकला। हमने ये आजमाया, सोटा सोटा ही होता है। लुच्चे को समझाया प्यार से, सिफर नतीजा निकला। हमने ये आजमाया, सोटा सोटा ही होता है। पहले उधरों फिर इधरों, अब फिर खड़ा है उधरों। पब्लिक तंग है लेकिन लोटा लोटा ही होता है। शुक्र भाई, लोटे पे एक छोटी सी नज़म है कि लोटा क्या है। लोटा क्या है? टूटी वाला कार आमद एक पांडा है जो। टूटी वाला कार आमद एक पांडा है जो, टॉयलेट अंदर मौजू वक्त पे काम आता था। टूटी वाला कार आमद एक पांडा है जो, टॉयलेट अंदर मौजू वक्त पे काम आता था। अब वो पार्लियामेंट के अंदर मुश्किल वक्त में काम आता है। लोटा क्या है? टूटी वाला कार आमद एक पांडा है जो, टॉयलेट अंदर मौजू वक्त पे काम आता था। अब वो पार्लियामेंट के अंदर मुश्किल वक्त में काम आता है। अल्लाह जाने चंगा भला मुअज़्ज़ज़ बंदा लोटा कैसे बन जाता है, मखलूक़ात में अशरफ होकर छोटा कैसे बन जाता है। और इस मौसम बरसात में देखो साढ़े साथ की होया। मी बरसा था आधा घंटा, कोठा दो दिन चोया। पलट के दूल्हा ऐसा भागा फिर नहीं वापस आया। सुबह सवेरे दुल्हन ने जब अपने मुंह को धोया, शादी वाले दिन वो लड़की आखिरी बार थी रोई। बाद में लड़का कुल हयाती बांगे मार के रोया। और बेफजूल सी गल पर अड़कर सुते रहे। बेफजूल सी गल पर अड़कर सुते रहे। तुपे पे पे सड़ गए, सड़कर सुते रहे। बेगम ने दबकाया तो वो काबर कर गलत ट्रेन पे चढ़ गए, चढ़कर सुते रहे। राती डाकू पिंड में हुंजा फेर गए। पैरे वाले डंडे फाड़कर सुते रहे। डिगे थे आसमान से अड़े खजूर में हम था। समझ नहीं आती बत्ती तारे वो किससे बख्शाए। उसकी माँ तो फीडर थी और सूखे दूध का डब्बा था। उस जगह पर काफ़ी लोग की मन्नतें मांगने पहुँचे। पिछले बरे जहाँ पर हमने मोया कुकड़ दबा था। और आखिर में एक कथा, बड़ी पुरानी नज़म है अल्लामा इकबाल की कि टहनी पे किसी शजर की तन्हा बुलबुल था कोई उदास बैठा। तो ये भी बुलबुल और जुगनू का मकालमा है नए तनाज़र में कि जुगनू बोला, लोफर पंछी आधी रात को शाख पे बैठे हैं, घर जाकर तू सौ मार ले के रात ये इतनी तती कोई नहीं। जुगनू बोला, लोफर पंछी आधी रात को शाख पे बैठे हैं, घर जाकर तू सौ मार ले कि रात ये इतनी तती कोई नहीं। बुलबुल बोला, कटिया कीड़े तुझको जुगतें सूझ रही हैं, तेरी दुम पर यूपीएस है, साढ़े घर में बत्ती कोई नहीं।
اس سے پہلے کہ مشاعرے کو نہ ہو سکی. موئنجو ڈارو پہ جو کھدائی ہوئی تھی لوگ اس کی بات کرتے ہیں، لیکن یہ خوبصورت شعر کے خالق، اور اب میں اس شخص کو بلا رہا ہوں کہ جو صدارتی ایوارڈ یافتہ ہے، جو کسی چیز کے محتاج نہیں ہے لیکن صدارتی ایوارڈ بھی ان کو مل چکا ہے، ان کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ بھی مل چکا ہے. انور کی سر بزم آئی ہے باری. انور صاحب کی جو شاعری ہے اس کے لحاظ سے یہ ہے: انور کی سر بزم آئی ہے باری، کیا جانیے یہ شخص ہنسا دے کہ رلا دے. انور صاحب میرے لیے انبیانیبل ہے. یعنی خوشی کی یہ انتہا ہے کہ وہ ایک شاعر کو گونگا کر دے. میری دعا ہے کہ اس تنظیم کا دائرہ پوری زمین کے دائرے تک پھیل جائے. آپ نے جس طرح میری پذیرائی کی ہے، میں اس معطر پذیرائی کے لیے تہ دل سے آپ کا ممنون ہوں. اور یہ لمحہ اور یہ مشاعرہ میرے لیے انفراموشیبل. آج ہی میں سنجیدہ قطعے سے آغاز کروں گا. آئیے آپ تشریف لائیں. آج ہی میں نے اقنا کے بارے میں ایک قطعہ لکھا ہے. میں شاہد صاحب کی نظر کرتا ہوں، اقنا کے جو محتمم ہیں اور منتظم ہیں ان کے نام کرتا ہوں یہ قطعہ. آپ یہ دیکھیں کہ میں نے اس میں اقنا کا لفظ کس طرح استعمال کیا ہے. بیٹے بیٹھ جائیے پلیز. عرض کیا ہے کہ دل میں رہنا چاہیے اس دن کی سختی کا خیال. دل میں رہنا چاہیے اس دن کی سختی کا خیال، جب کسی سے بھی نہ اس کی ذات پوچھی جائے گی. جب کسی سے بھی نہ اس کی ذات پوچھی جائے گی. کتنا حصہ آپ نے ڈالا ہے کار خیر میں، ایک نہ ایک دن آپ سے یہ بات پوچھی جائے گی. واہ واہ واہ، ایک نہ ایک دن. واہ واہ، کیا استعمال کیا ہے. واہ واہ واہ. یہ جی میں عرض کر دیتا ہوں، میں گجرانوالے میں پڑھ رہا تھا تو ایک صاحب کہنا چاہتے تھے مقرر. ان کے ذہن میں دونوں لفظ آ گئے. ایک دوبارہ ہوتا ہے، دوبارہ ارشاد فرمائیے، تو مقرر بھی آ گیا تو وہ مل کے ایک لفظ بن گیا. تو کہنے لگے دوبرر ارشاد فرمائیے. تو میں دوبرر عرض کر رہا ہوں. آپ کی نظر ہے جناب شاہد صاحب. دل میں رہنا چاہیے اس دن کی سختی کا خیال، جب کسی سے بھی نہ اس کی ذات پوچھی جائے گی. کتنا حصہ آپ نے ڈالا ہے کار خیر میں، ایک نہ ایک دن آپ سے یہ بات پوچھی جائے گی. کیا زبان. جناب یہ جب کوئی شخص اخبار پڑھتا ہے تو یہ قاری کی اپنی ثواب دید ہے کہ پہلی خبر کون سی پڑھتا ہے. ہو سکتا ہے وہ 5واں صفحہ پہلے پڑھے، ہو سکتا ہے وہ 6واں صفحہ پہلے پڑھے. میں نے ایک دن کا اخبار جس ترتیب سے خبریں پڑھی ہیں وہ 4 مصرے قطع بنا دیا ہے. پہلی خبر ہے، یہ پاکستان کے حوالے سے ہے، کہ وزیر خارجہ ترکی کے دورے پر ہیں کل سے. یہ پہلی خبر ہے بھائی. باقی 3 خبریں ہیں.
وزیر خارجہ ترکی کے دورے پر ہیں کل سے، گھروں میں گیس کی بندش مسلسل ہو گئی ہے، گھروں میں گیس کی بندش مسلسل ہو گئی ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے آمریت کا وطن میں، نصیب و لال کی البم مکمل ہو گئی ہے۔ کوئی خطرہ نہیں ہے آمریت کا وطن میں، نصیب و لال کی البم مکمل ہو گئی ہے، اس عید پہ قربان کیا میں نے جو دمبا، اس نیک عمل کا میرے مولا مجھے پھل دے، یا رب میں نہیں اور کسی چیز کا طالب، جتنا بھی ثواب اس کا ہے ڈالر میں بدل دے، جتنا بھی ثواب اس کا ہے ڈالر میں بدل دے۔ ایک قطعہ ملاحظہ فرمائیے کہ اپنی زوجہ سے کہا ایک مولوی نے، جب میں یہ پڑھتا ہوں قطعہ کہیں بھائی تو وہ لوگ ہنسنے لگتے ہیں، تو مجھے حیرت ہوتی ہے کیا مولوی اپنی زوجہ سے بات نہیں کر سکتا؟ کیا اس میں کوئی شرعی قباحت ہے؟ آپ یہ دیکھیں مشورہ کیا ہو رہا ہے، آپ تشریفیے اپنی زوجہ سے کہا ایک مولوی نے، نیک بخت تیری تربت پر لکھیں تحریر کس مفہوم کی۔ مشورہ یہ ہو رہا ہے کہ جب تو مرے گی تیری قبر بنائیں گے، اس پہ جو پتھر لگائیں گے اس لوہے مزار پر کیا لکھیں، یہ مشورہ ہو رہا ہے۔ اپنی زوجہ سے کہا ایک مولوی نے، نیک بخت تیری تربت پر لکھیں تحریر کس مفہوم کی۔ اہلیہ بولی عبارت سب سے موزوں ہے یہی، دفن ہے بیوہ یہاں پر مولوی مرحوم کی۔ واہ واہ واہ، دفن ہے بیوہ یہاں پر مولوی مرحوم۔ ہاں جی، دوبارہ عرض کروں؟ جی دوبارہ جی، اپنی زوجہ سے کہا ایک مولوی نے، نیک بخت تیری تربت پر لکھیں تحریر کس مفہوم کی۔ اہلیہ بولی عبارت سب سے موزوں ہے یہی، دفن ہے بیوہ یہاں پر مولوی مرحوم کی۔ ایک کہتا ہے کہ ایک ہی دن میں 12 ارب کی کوئی کرپشن کر کے دکھائے، ایک ہی دن میں 12 ارب کی کوئی کرپشن کر کے دکھائے، دنیا بھر میں ہے کوئی ہمسا ہو تو سامنے آ۔ دنیا بھر میں ہے کوئی ہمسا ہو تو سامنے آئے۔ ایک قطعہ ذرا نوجوان بھی بیٹھے ہیں کہ کل جو ہوا ہے دفعتاً اس سے میرا مکالمہ، کانفیڈینشل ہے، کل جو ہوا ہے دفعتاً اس سے میرا مکالمہ، خوبی اختصار کا تجربہ کچھ یونیک ہے۔ میں نے کہا کہ جانے من، اس نے کہا کہ کیا کہا؟ میں نے کہا کہ کچھ نہیں، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ کل جو ہوا ہے دفعتاً اس سے میرا مکالمہ، خوبی اختصار کا تجربہ کچھ یونیک ہے۔ میں نے کہا کہ جانے من، اس نے کہا کیا کہا؟ میں نے کہا کہ کچھ نہیں، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ ایک قطعہ سنیے، ایک بہت ہی معزز خاتون ہے اور ایک معزز مرد سے باتیں کر رہی ہے، اس سے کہہ رہی ہے کہ لوگ تو رہتے ہیں
ہر لمحے تو ہمیں ایسی باتوں کی، پیار محبت کے ہیں دشمن، دل کے ایسے کالے ہیں، دیکھیے کچھ محتاط ہی رہیے اس جاسوس زمانے سے، میں بھی بچوں والی ہوں اور آپ بھی بچوں والا۔ ایک قطع ہمارے دوست تشریف فرما ہے یہاں پر، میاں عبدالشکور صاحب، انہوں نے کہا کہ اس کا عنوان ہے مہمان، کہ عین راحت ہیں ہمیں سب اس کی خاطر داریاں، عین راحت ہیں ہمیں سب اس کی خاطر داریاں، دال روٹی اس کے حصے کی ہے جو کھاتا رہے، اور سانس کے مانند ہے انور ہمیں مہمان عزیز، عرض اتنی ہے کہ بس آتا رہے جاتا رہے، عرض اتنی ہے کہ بس آتا رہے جاتا رہے۔ ایک قطع میں نے ایک منظر دیکھا وہاں مانچسٹر میں، تو یہ سچا واقعہ ہے کہ مشقت ہی کچھ ایسی تھی کہ اس کو پسینے پر پسینہ آ رہا تھا، عجب منظر تھا، ایک ہوٹل میں گورا چھری کانٹے سے پاپڑ کھا رہا تھا، عجب منظر تھا، ایک ہوٹل میں گورا چھری کانٹے سے پاپڑ کھا رہا تھا۔ ایک قطع سنیے وقت پر، ٹائم جس کی قسم کھائی گئی ہے، والعصر، یہ بڑی پراسرار ڈائمنشن ہے۔ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ وقت وہ چیز ہے کہ جو کلائیوں سے چوڑیاں لے جاتا ہے اور جھریاں دے جاتا ہے، تو اس کے بارے میں برپا کیے وہ دور زمان تغیرات، گاڑی نہیں تھی جس کا کھٹارا بنا دیا، چھوڑا نہیں کسی کو بھی یلغار وقت نے، آخر کھجور کو بھی چھوارا بنا دیا، آخر کھجور کو بھی چھوارا بنا دیا۔ ایک سنا ہے ایک سیاستدان نے ارشاد فرمایا کہ ڈگری چاہے جعلی ہو مگر ڈگری تو ہوتی ہے۔ سنا ہے ایک سیاستدان نے ارشاد فرمایا کہ ڈگری چاہے جعلی ہو مگر ڈگری تو ہوتی ہے۔ میں ان کے اس مدلل قول کی تائید کرتا ہوں کہ لکڑی کی بھی ہو گھوڑی تو وہ گھوڑی تو ہوتی ہے، کہ لکڑی کی بھی ہو گھوڑی تو وہ گھوڑی تو ہوتی ہے۔ پنجابی کی ہے، میری یہ تازہ نظم ہے کہ نک جے متھے اتے ہوندا، نک جے متھے اتے ہوندا، کان جے دھون دے پیچھے ہوندے، اکھاں ہوندیاں مونڈے اتے، وکھی وچ اک پوچھل ہوندی، وکھی وچ اک پوچھل ہوندی، نو جے اڈیاں تھلے ہوندے، گوڈے دی تھاں پسلی ہوندی، پسلی دی تھاں گوڈا ہوندا، بندہ کڈا کوجا ہوندا۔ نک جے متھے اتے ہوندا، کان جے دھون دے پیچھے ہوندے، اکھاں ہوندیاں مونڈے اتے، نو جے اڈیاں تھلے ہوندے، وکھی وچ پوچھل ہوندی، گوڈے دی تھاں پسلی ہوندی، پسلی دی تھاں گوڈا ہوندا، بندہ کڈا کوجا ہوندا، ایڈا گھگ منکا ہوندا، بجو بھی جے ویندا انہوں ڈاڈا ہکا مکا ہوندا۔ تے صدقے جائیے سونے رب دے جس نے خاص کرم فرمایا، مٹی دے اس باوے تائیں کہ ڈا صورت مند بنایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ اس چیز کی ہے۔ آگے فرمائش آپ نے کی ہے بنانی جی کہ
یہ خالد صاحب کی ایک فرمائش ہے، چھوٹی سی نظم ہے، 3 مصرے فرمائش ہے۔ ابھی پچھلے سال میں نے نیو جرسی میں گیا تو وہاں میں اسٹیج پہ آیا ہوں تو شور مچ گیا بنین بنین، تو میں نے کہا یار عجیب بات ہے، جرسی والے بنین کی فرمائش کر رہے ہیں، انہیں تھے ساڑھے کو ڈانگ بھی ہے۔ تو جناب اس نظم کے بہت سی زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہیں اور اس کی بڑی تشریحات بھی کی گئی ہیں، لیکن مجھے ایک پروفیسر کی بات بہت اچھی لگی ہے۔ He has spoken after my heart. اس نے میرے دل کی بات کہی ہے۔ اس نے کہا انور مسعود کی بنین جو ہے وہ مغربی کلچر ہے جسے ہم پہننے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہمیں پورا نہیں آ رہا، اور یہ وہ کلچر ہے جس کا کاف اترا ہوا باقی لچر ہی لچر رہ گیا۔ ہاں جی، اب دیکھیں آپ کو کتنی یاد ہے بنین لینڈ، او شاباش، بنین لینڈ جاندے ہو، بنین لے کے آندے ہو، بنین لینڈ جاندے ہو، بنین لے کے آندے ہو، پاندے ہو تے شاباش، بنین لینڈ جاندے ہو، بنین لے کے آندے ہو، پاندے ہو پہنی نہیں، پہ جائے تے لینی نہیں، لے جائے تے دوجی باری پان جو کی لینی نہیں۔ اب تو مجھے کیوں بلایا تھا؟ اور یہ امر واقعہ ہے کہ جب میں یہ پڑھتا ہوں پاکستان میں یا کہیں تو یہ لوگ اس طرح پڑھتے ہیں بچے جیسے لب پہ آتی ہے۔ بنین لین جاندے ہو، بنین لے کے آندے ہو، پاندے ہو تے پہنی نہیں، پہ جاتے لیندی نہیں، لے جاتے دوجی واری پان جو گی رہندی نہیں، بنین میں دیاں بنین میں دیاں گا، پاؤ کے تے پہ جائے، لاؤ کے تے لے جائے، لے جاتے دوجی واری پان جو کی رہ جائے، بنین میری ودیا، بنین میری ٹاپ دی، بڑیاں پوری آوے نکیاں دے ناپ دی، تے چیز ہوئے اصلی تے منہوں پئی بول دی، تو اپنا گوری لگے رسی اندے ڈول دی۔ It shines like a bride on the washing line. تو اپنا گوری لگے رسی اندے ڈول دی۔ آخری 2 مصرے جننے برے چاہو تسی اس نو ہٹا لو، پھر پاویں بچیاں دا جانگیا بنا، پھر پاویں بچیاں دا جانگیا۔ میرے پانی میں ملا اور ذرا سا پانی، میرے پانی میں ملا اور ذرا سا پانی، میری عادت ہے کہ پیتا ہوں میں پتلا پانی، میرے پانی میں ملا اور ذرا سا پانی، میری عادت ہے کہ پیتا ہوں میں پتلا پانی۔ اللہ اللہ صفائی سے وہ رغبت اس کی، اس نے حکے کا کئی سال نہ بدلا پانی، اس نے حکے کا کئی سال نہ بدلا پانی۔ اور شعر خاص طور پر مجھ کو شوگر بھی ہے اور پاس شریعت بھی ہے، میری قسمت میں نہ میٹھا ہے نہ کڑوا پانی، مجھ کو شوگر کڑوا پانی۔ اور میں نے ایک فلسفی اس فکر میں ڈوبا دیکھا، فلسفی کچھ بھی سوچ سکتا ہے بھائی، میں نے بھی ایک فلسفی اس فکر میں ڈوبا دیکھا، ہوتا کس طرح کا گیلا جو نہ ہوتا پانی، ہوتا کس طرح کا گیلا جو نہ ہوتا پانی، اور زندہ رہنا بھی تو ممکن نہیں پانی کے بغیر، ڈوب مرنے کو بھی درکار ہے بھیا پانی۔ اور کس قرینے سے گلی آپ نے کی ہے تعمیر، گھس گیا سارے مکانوں میں گلی کا پانی، اور اتنی اچھی بھی نہیں اتنی سماجی تنقید، بند ہو جائے نا انور تیرا کا پانی۔
ਬੋਟੀ ਲਈ ਤੇ ਬੋਟੀ ਲਈ ਤੇ ਟੋਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਮਾ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕੀਮੇ ਦੀ ਫੇਰ ਬਣਾਈ ਬੋਟੀ ਫੇਰ ਬਣਾਇਆ ਕੀਮਾ ਉਸ ਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਦੰਦਾਂ ਥੱਲੇ ਸ਼ਾਵਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਲਣ ਖਾਵਾਂ ਨਾਲੇ ਹੱਸਾਂ ਧੀਮਾ ਬੋਟੀ ਕੀਮਾ ਬੋਟੀ ਮੁੜ ਬੋਟੀ ਦਾ ਕੀਮਾ ਤੇ ਕੋਫਤੇ ਵਰਗਾ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਫ਼ਰ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਾ ਕੀਤਾ ਖਾ ਲੰਮੇ ਗੋਤੇ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਟੁਰੇ ਸਾਨ ਵਰੋਤੇ यान करोते। तो जनाब आपकी फरमाइशें बहुत ज़्यादा हैं। क्या कह रहे हैं? अमड़ी एंड तो सुनाएंगे अमड़ी आखिर में जो इलेक्शन होने चलो ये जेलम दा पुल जो है फरमाइश बहुत सी लोगों की फरमाइश है कि ये लोग जो बसों में चीज़ें बेचते हैं पाकिस्तान में क्या बेचते हैं और किस तरह बेचते हैं। वो बस खड़ी हुई है तो उसमें जेलम दा पुल एक बंदा आ गया है मेरे वालों सारे भैन भाइयों को सलाम हो मेरे वालों सारे भैन भाइयों को सलाम हो जात का बुजुर्गों के माइयों को सलाम हो लारी वाला अजे कुछ देर खलोवेगा ते सप्पा वाला बाबा तो सुनिया ते होवेगा ते बच्चा आज जिस बाबे नूं सियाणदा सुरमा में बेचना जग सारा जानदा है ते किधरे ना आज जिस सुरमे दा जोड़े 7-20 बूटियां दा अरग ते नचोड़े इन्हें कई चिश्मियां दा पानी पीता होया है सौंफ ते गुलाब विच खरल कीता होया है भावें किड्डी सुजी होई आई होई अख होवे लालियां ते चोबा दी सताई होई अख होवे धुंध होवे जाला होवे भावें हुण कुकरे अखां विच पानी वगे नाले अग रड़के चंद दा भी चानना जे अखियां नहीं सहंदियां उठदियां बहंदियां तराटां होण पैंदियां पीड़ मुक जांदी ते सोच लै जांदी है इक्को ही सलाई नाल ठंड पै जांदी है ते 20 दिनां 10 वाली ना 5 वाली बात है लारी दे मुसाफिरां नूं खास ही रियात है खट के चलाने नहीं मैं कारखाने मोमणो चारा ने मोमणो पाए जड़ा सुरमा नाश कर सकता है लोड़ होवे जिस नूं आवाज़ कर सकता है एवें मैं कुरान दियां कसमां नहीं चुकदा दिलों ना मुकाइए ते वहम नहीं जे मुकदा और कि ये चुप तुहाडी भुल नहीं जे सजणो चार ने शीशी दा भी बोल जाइए सजनो चीज जही बेचना वा भला होवे सब दा अख जिहा कैमरा ते लख तो नहीं लगता डेरे तो मंगाओगे ते निर्माण बखरा डाक दा कराया ते मसूल नाल बखरा केड़ी सीट वाले बुजुर्गों ने बुलाया जे हाथ विच पैसे रखो आया जे मैं आया जे असल में इसी तरह है नज़म बाकी से भी पंजाब एक डॉक्टर से मशवरा लेने को मैं गया ना आवाज नहीं आ रही खुजली उठे बदन में अगर इस दवा के बाद तजवीज कर दिए हैं विटामिन भी चंद एक ये भी जरूर लीजिए इन अदविया के बाद ये भी और 6 माह तक दवाएं मुसलसल ये लीजिए फिर याद कीजिएगा हुसूल शिफा के बाद एक वहम था कि दिल में मेरे रींगने लगा उनके बयान नुस्खे सेहत फजा के बाद केमिस्ट की दुकान बनेगा शिकम मेरा तरसील अद्वियात की इस इंतहा के बाद मैंने कहा कि आप मुझे फिर मिलेंगे कब रोज़े जज़ा से कब्ल के रोज़े जज़ा के बाद
بہت خوب. میرا گلا نہیں تھا تو میں ایک منہ ہو جائے ان کی ذات ایک شہر نرالا، علم اس شہر کا رہنے والا، انا مدینۃ العلم. ان کی ذات ایک شہر، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے. ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے. ان کی ذات ایک شہر نرالا، علم اس شہر کا رہنے والا. یہ ایک تلمیح ہے. ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کر لکڑی روئی. ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کر لکڑی روئی. کیسے لوگ تھے مکے والے، دل کے اندھے روح کے کالے. راس نہ آیا انہیں اجالا، چاند کو شہر بدر کر ڈالا. راس نہ آیا انہیں اجالا، چاند کو شہر بدر کر ڈالا.